وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامدا ومصلیا اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. یہ آیت کریمہ سورہ بقرہ کی ہے. کل آپ کے سامنے سورہ بقرہ کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں رکھی گئی تھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کون کون سے قصے بیان کیے ہیں اس کی طرف نشاندہی کی گئی تھی. اور یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا مکمل قصہ اسی میں بیان کیا ہے. یہ بات یہاں پر قابل غور ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو اس سے پہلے ہی اللہ نے آدم کی تقدیر کا فیصلہ کر دیا. اور وہ فیصلہ کیا تھا کہ آدم زمین میں رہیں گے. آدم جنت کے لیے پیدا نہیں کیے گئے تھے. اسی کی طرف اشارہ اللہ نے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. تو اسی سے علماء اکرام کہتے ہیں کہ حضرت آدم جو جنت سے نکلے ہیں، سب سے پہلے اللہ نے تقدیر میں پہلے ہی لکھ دیا تھا کہ وہ جنت سے نکلیں گے. وجہ شیطان کی اتباع، اللہ کی نافرمانی بنی ہے، ورنہ اصل وجہ حضرت آدم علیہ السلام کا تقدیر کا ان پر غالب آنا ہے. خلیفہ کہتے کسے ہیں؟ خلیفہ کہتے ہیں النیابت عن الغیر، کہ اگر کوئی آدمی کسی غیر کی نیابت کرے اسے خلیفہ کہا جاتا ہے. کیونکہ یہ اولاد آدم کی فطرت ہے کہ باپ کا خلیفہ بیٹا بنتا ہے. تو لہذا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور ان کی اولاد کو زمین میں خلیفہ بنایا کہ وہ زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو اور اس کی عبادت کو زمین میں نافذ کریں گے. محترم حاضرین، جب ہم سورہ بقرہ پڑھتے ہیں تو تقریباً 3 سے زیادہ ایسے قصے ہمیں ملتے ہیں جس میں اللہ نے الگ الگ لوگوں کو زمین کا خلیفہ بنایا اور سب کا نتیجہ الگ الگ نکلا. سب سے پہلا قصہ حضرت آدم کا، کیونکہ پہلے انسان تھے، اللہ نے خلیفہ بنایا اور زمین میں بھیج دیا. ہوا یہ کہ شیطان کی دشمنی کا شکار ہو گئے، آخر میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور اللہ نے انہیں معاف کر دیا. دوسرا قصہ جو زمین میں خلیفہ بنانے کا ہے وہ بنی اسرائیل کا ہے. بنی اسرائیل یہ وہ قوم تھی جنہیں اللہ تعالیٰ نے زمین میں بہت ساری فضیلتوں کا مالک بنایا تھا. اگر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 سے 123 تک آپ پڑھیں گے تو وہاں پر سارا بنی اسرائیل کا قصہ اللہ نے جگہ جگہ بیان کیا ہے. سب سے پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا تھا. جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں جتنے لوگ تھے ان میں بنی اسرائیل کو بڑا مقام عطا کیا، گویا اللہ نے انہیں اپنے لیے چن لیا تھا. جیسے اللہ کہتا ہے وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، کیا اے بنی اسرائیل میں نے تم کو سارے جہاں کے لوگوں پر فضیلت بخشی ہے. دوسری اہم نعمت اللہ تعالیٰ نے ان کے یہاں نبیوں کو بھیجا. تیسری بڑی نعمت اللہ نے تورات کو ان پر نازل کیا. چوتھی بڑی نعمت کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون سے نجات دی اور سمندر کا معجزہ دکھا کر اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان میں تازگی بخشی. اس کے علاوہ انہوں نے اللہ سے اور مانگا تو آسمان سے منہ و سلوہ نازل کیا گیا، اور نعمتیں مانگی. تو جب وہ مقام تیہ میں تھے تو مقام تیہ میں ایک چٹیل میدان تھا، سورج سیدھا ان کے چہروں پر پہنچتا تو اللہ تعالیٰ نے سورج کی تپش سے انہیں بچانے کے لیے ان کے سروں پر سفید بادلوں کو لا کر رکھ دیا تھا تاکہ انہیں سورج تکلیف نہ پہنچائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
طور پہاڑ کے بعض حصے کو آسمان کے قریب اٹھایا تاکہ یہ لوگ اللہ کے اس نشانیوں کو دیکھ کر ایمان لے آئیں۔ اس کے علاوہ اللہ نے اور نعمت دی، بیت المقدس کو ان کے حوالے کیا۔ جب یہ مقام تیہ میں تھے، پانی ان کے پاس نہیں تھا، تو ہر قبیلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین سے ایک ایک نہر جاری کر دی۔ کتنی نعمتیں انسان گننے سے قاصر آ جائے، لیکن اس کا نتیجہ ہوا کیا؟ کیا ان لوگوں نے اس نعمت کی قدردانی کی؟ زمین میں اللہ نے خلیفہ بنایا تو کیا انہوں نے اپنے مقام کو سمجھا؟ بالکل نہیں، بلکہ جتنی نعمتیں ان کو ملی اس کا الٹا انہوں نے کیا۔ اب دیکھیں کہ نعمتوں کا مقابلہ انہوں نے کیسے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں توحید پرست بنا کر نبی بھیجا تو انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، توحید کو بھول گئے۔ اور تصور کرنے کی بات ہے کہ بچڑے کو معبود کب بنایا؟ اس وقت بنایا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فرعون کے ظلم سے نجات دی تھی۔ سمندر کو پھاڑ کر ایک بڑا معجزہ ان کو دیا گیا تھا، لوٹ کر فرعون کے ظلم سے بچ کر آئے۔ حضرت موسیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات کے لیے بلایا تو ادھر ان لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ اس کے علاوہ دوسرا ان کا بڑا جرم یہ تھا کہ یہ اپنے نبیوں کو قتل کر دیتے تھے۔ اتنی جرأت یہ کیا کرتے تھے، جیسے کہ تفسیر میں اور مختلف تاریخ کے کتابوں میں آتا ہے کہ ایک نبی جن کا نام ارمیہ تھا، اشعیاء تھا، زکریا، حزقیل اور کچھ نبیوں کے نام آتے ہیں جن کو قتل کرنا ان لوگوں نے کیا ہے اپنے لیے باعث فخر سمجھا۔ یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو قتل کرنے کی جرأت بھی انہوں نے کی تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کا کھل کر انکار کیا۔ حضرت موسیٰ تورات لے کر آتے ہیں، کہتے ہیں اس پر عمل کرو، تو کہتے ہیں کہ جب تک اللہ ہمارے سامنے خود آ کر ہمیں یہ نہیں کہتا ہم نہیں مانیں گے۔ اس کے علاوہ ان کو کہا گیا کہ بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ، ایک جبار ظالم قوم وہاں پر ہے، اسے نکالو، اس سے لڑو۔ تو نبی سے کہتے ہیں اذهب وانت ربك فقاتلا، اے موسیٰ تم جاؤ، تمہارا رب جائیں اور جا کر یہ دونوں لڑے، انہا ہونا قاعدون، ہم یہاں پر بیٹھے رہیں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے آخرت سے زیادہ دنیا کو توجہ دی، بلکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آزمانا چاہا، کسی بات کا حکم دیا تو یہ اس میں تشدد کرتے تھے۔ جیسے کل وہ گائے کا قصہ بیان کیا گیا، اللہ نے کہا کہ کسی بھی گائے کو ذبح کر کے اس کا گوشت مارو، مگر یہ سوال پر سوال کرتے گئے، یہاں تک کہ اللہ نے ان کے نفسوں پر سختی کی۔ اس کے علاوہ جو عہد و پیمان انہوں نے نبی سے کیا، اللہ سے کیا، ساری چیزوں کو توڑ دیا۔ جتنی اللہ نے نعمتیں دی اتنی ہی ان لوگوں نے نعمتوں کی قدردانی کی، تو اس اعتبار سے زمین کے یہ سب سے برے خلیفہ تھے۔ محترم حاضرین، جب بنی اسرائیل کا یہ مکمل قصہ ہم پڑھتے ہیں تو چند نصیحتیں ہمیں سامنے سمجھ میں آتی ہیں۔ پہلی نصیحت ان قصوں سے یہ ملتی ہے کہ ہمیشہ اپنی دینی تاریخ کو انسان کو یاد رکھنا چاہیے، اس سے انسان کیا ہے نصیحت حاصل کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی قوم پر نعمتوں کی بوچھار کر دیتا ہے تو اللہ چاہتا ہے کہ بندہ ان نعمتوں کی قدر کرے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، ورنہ یہی نعمتیں اللہ کے عذاب میں بدل جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اہم بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کوئی آدمی نبی کے خاندان سے ہو یا کتنے بڑے نسب کا ہو، اگر اس کا عقیدہ اس کا ساتھ نہ دے تو وہ نسب اسے بچا نہیں سکتا۔ یہ بنی اسرائیل بڑی قوم تھی، انبیاء ان کے درمیان سے تھے، لیکن ان کا نسب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کو اتنی فضیلت بخشنا کہ یہ چیزیں انہیں عذاب سے بچا پائی، بالکل نہیں۔ محترم حاضرین، اس کے علاوہ انہوں نے کیا ہے جگہ بجگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کا انکار کیا۔ یہ دوسری قوم تھی جنہیں اللہ نے زمین میں خلافت عطا کی اور سورہ بقرہ میں ان کا ذکر آیا۔ ایک تیسرے نبی جن کو اللہ نے زمین کا خلیفہ بنایا وہ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام تھے۔ 124 سے لے کر 141 آیت تک حضرت ابراہیم کا اور ان کے زمین میں خلیفہ بنائے جانے کا قصہ نقل کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم آپ کو لوگوں کا امام بنانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی نعمتیں دی، اللہ نے ان کو بھی امانتیں عطا کی۔ حضرت ابراہیم کیسے خلیفہ تھے؟ اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں دی، جتنے کام کرنے کا حکم دیا، حضرت ابراہیم نے ہر کام کو بہترین انداز سے کیا۔ اللہ تعالیٰ کے مسئلے میں سب سے زیادہ مخلص تھے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزوں میں حضرت ابراہیم کو آزمایا سب میں حضرت ابراہیم کامیاب ہوئے۔
ابھی ابھی جوان ہوئے تھے, اللہ نے عقل و شعور سے نوازا تھا, شرک کے گھرانے میں آنکھ کھولی تھی, کوئی توحید کو بتانے والا نہیں تھا, اس کے بعد بھی توحید پر قائم رہے, اپنے باپ کو نصیحت کرتے رہے, معاشرے کو سبق سکھاتے رہے. اس کے علاوہ اللہ نے ان کو آزمایا کہ دور دراز کا سفر کریں, لہذا اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر حضرت ابراہیم سفر کرنے کے لیے نکلے. عراق سے ملک شام گئے, ملک شام سے مکۃ المکرمہ آئے. یہ سارا سفر توحید کو پھیلانے اور اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر انہوں نے کیا, یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو آزمانا چاہا. بڑی عمر میں حضرت ابراہیم کو اولاد ہوئی. اللہ نے دیکھا کہ کہیں ابراہیم بڑی عمر کے بعد اولاد پا کر اپنی اولاد سے اللہ سے زیادہ محبت کرنے تو نہیں لگ گئے. جو اولاد سب سے زیادہ پیاری تھی اسی اولاد کی اللہ نے قربانی مانگی, تاکہ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ محبت کس کی غالب ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اس آزمائش میں کامیاب ہو گئے. بیت اللہ کے قیام کا اللہ نے حکم دیا, جو توحید کا مرکز بنا اس کو بھی حضرت ابراہیم نے پورا کیا. بلکہ بات اتنی نہ تھی, حضرت ابراہیم نے مرنے سے پہلے اللہ سے دعا کی, اے اللہ جس توحید کے لیے میں اتنی محنتیں کرتا تھا, اے اللہ اس توحید کو تو میرے خاندان میں جاری کر دے. سبحان اللہ, اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کیا. حضرت ابراہیم کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے ہیں سب حضرت ابراہیم کی نسل سے ہیں, کسی اور سے کوئی نبی نہیں آیا. جب حضرت ابراہیم کا قصہ ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ آخرکار حضرت ابراہیم زمین میں خلیفہ ہونے کے اعتبار سے کیسے کامیاب ہوئے. 4 اہم مقام حضرت ابراہیم نے کیے. پہلا, وہ ایمان کے اعتبار سے سب سے سچے تھے, ان کے ایمان میں کسی قسم کی کمی نہیں تھی. دوسری چیز, اللہ نے جتنی ذمہ داریاں دی, اللہ نے جتنی نعمتیں دی, اتنے ہی حضرت ابراہیم تواضع والے تھے, نہ دل میں کسی قسم کا غرور تھا, نہ کوئی گھمنڈ تھا. تیسری اہم بات کہ حضرت ابراہیم ہمیشہ اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے. اگر آپ قرآن پڑھیں جگہ بجگہ دیکھیں گے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ہر چیز میں اللہ سے دعا مانگی. گھر والوں کو چھوڑا, اللہ سے دعا مانگی, بیوی مل گئی, اللہ سے دعا مانگی, اولاد کی چاہت چاہی, اللہ سے دعا مانگی. ہر مسئلے میں, یہاں تک کہ کعبۃ اللہ بنانے کا حکم دیا, بنانے کے بعد اس کے قبول ہونے کی دعا مانگی. حضرت ابراہیم کا عقیدہ دعا پر بڑا مضبوط تھا. اس کے علاوہ ایک چوتھا اہم مقام جو حضرت ابراہیم نے کیا کہ حضرت ابراہیم ہمیشہ قربانی دینے کے لیے تیار تھے, چاہے وہ قربانی گھر والوں کی ہو, چاہے وہ قربانی آپ کی بیوی کی ہو, اولاد کی ہو, گھر کی ہو, نفس کی ہو, وقت کی ہو, ہر قربانی کو دینے کے لیے حضرت ابراہیم تیار تھے. لہذا انہی سارے وجوہات کی بنیاد پر حضرت ابراہیم اس زمین کے ایک بہترین خلیفہ شمار کیے جانے لگے. محترم حاضرین, جب ہم سورہ بقرہ پڑھتے ہیں تو سورہ بقرہ کے اندر کچھ عجیب لطائف موجود ہیں, جن میں سے ایک لطیفہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر مردوں کو زندہ کرنے کے قصے بیان کیے. حضرت عزیر علیہ الصلاۃ والسلام کا قصہ ہے, اسی طرح حضرت ابراہیم کا نمرود کے ساتھ جو قصہ ہے, پرندوں کو زندہ کرنے کا قصہ ہے. یہ قصے اللہ نے بیان کیے اور اللہ تعالیٰ جتانا چاہتا تھا کہ یہ زمین اللہ کی ہے, یہ آسمان اللہ کا ہے, اور اللہ جب چاہے جیسا چاہے کر سکتا ہے. مثال کے طور پر اصحاب کہف, یہ اپنے گاؤں سے بھاگ کر نکلے, آئے غار میں سو گئے. انہیں لگ رہا تھا کہ عام نیند ہوگی, مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلاف عادت انہیں 300 سال سے زیادہ کی زندگی عطا کی. 300 سال سے زیادہ وہ نیند میں سوئے رہے. سبحان اللہ. یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں, جیسے کہ اس امت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فیصلہ. ہم محنت کرتے ہیں, تگ و دو کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو حاصل کریں. ابھی آپ نے حضرت ابراہیم کا قصہ سنا, کتنی قربانیاں حضرت ابراہیم نے نہیں دی, لیکن اللہ کا قانون ہے کہ اس امت کے اندر 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے. ایک طرف نبیوں سے اتنی محنت, دوسری طرف آرام سے جنت کا وعدہ, کیونکہ یہ کائنات اللہ کی ہے اور اللہ قدرت مطلقہ رکھتا ہے, جیسے چاہے ویسے فیصلے کرتا ہے. محترم حاضرین, یہ سورت اور ایک ہمیں پیغام دیتی ہے, وہ یہ ہے کہ اسلام نے جب بھی کسی ایک چیز کو حرام قرار دیا تو اس کے مقابلے میں صحیح چیز کو ہمیشہ اسلام نے حلال قرار دیا. مثال کے طور پر اس سورت کے اندر اللہ نے سود کا ذکر کیا, جو معاشرے کا ایک ناسور ہے. اللہ نے جہاں سود کو حرام قرار دیا, اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا.
کسی غیر پر خرچ کرنا، قرض لینا، قرض دینا، ان چیزوں کو اللہ نے حلال کیا تاکہ بندے کیا ہے زندگی میں مشکلات کا سامنا نہ کر سکیں۔ زنا کو حرام قرار دیا، شادی کو حلال قرار دیا گیا، اسی طرح شراب کو حرام قرار دیا، تو ہر وہ پاک چیز جو پینے کے لائق ہے اسے حلال قرار دیا گیا۔ اس کے علاوہ سورہ بقرہ، اس سورت کی خاصیت یہ ہے کہ یہ اکیلی قرآن کی ایسی سورت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسلام کے 5 ارکان کو ذکر کیا ہے۔ کلمے کا ذکر ہے، نماز کا ذکر ہے، زکوٰۃ کا ذکر ہے، روزے کا ذکر ہے اور حج کا ذکر ہے۔ یہ اسلام کے 5 ارکان ہیں اور ان 5 ارکان کو تفصیلاً اس سورت کے اندر ذکر کیا گیا۔ اور ایک پیغام اس سورت سے ہمیں ملتا ہے کہ جب حضرت آدم سے غلطی ہوئی تو حضرت آدم نے توبہ کی۔ یہ بات یاد رکھیں کہ بغیر اللہ کی رحمت کے کوئی آدمی توبہ نہیں کر سکتا۔ جیسے ہی حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے خود حضرت آدم کو بتایا کہ آپ کو توبہ کرنی کیسے ہے۔ اللہ نے خود الفاظ سکھائے، جیسے کہ اللہ کہتا ہے، جیسے کہ قرآن میں اللہ نے کہا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، کہ حضرت آدم نے اپنے رب سے کلمات کو سیکھا اور سیکھ کر اللہ کے سامنے توبہ کی۔ جیسے کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کیا چیزوں کو پسند کرتا ہے، توبہ کیسے کی جاتی ہے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے ان ساری چیزوں کو ہمیں بتا دیا جو چیزیں اللہ کو پسند ہیں۔ تو توبہ میں سب سے پہلے اللہ کی توفیق ملتی ہے کہ انسان توبہ کرے، دوسری چیز پھر اللہ نے توبہ کو قبول بھی کیا۔ تو گویا جو آدمی توبہ کرتا ہے دو اللہ کی رحمتوں کے بغیر وہ توبہ نہیں کر سکتا۔ پہلے خود توبہ کرنے کی توفیق ملنا، پھر اس کے بعد اللہ کا اس کی توبہ کو قبول کرنا ہے۔ محترم حاضرین، اس کے علاوہ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو لوگ اللہ کے فرمان کو نہیں مانتے ہیں بسا اوقات وہ ایسے کاموں کو انجام دیتے ہیں جو کام جانور بھی نہیں کرتے۔ یعنی اگر انسان اللہ کا نافرمان بن جائے تو وہ جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دل کی سختی کا ذکر کرتے ہوئے کہا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، کہ جب ان لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی، بنی اسرائیل کے ذکر میں کہا کہ جب ان لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے ان کے دلوں کو اتنا سخت بنا دیا جیسے کہ وہ دل پتھر تھے، جبکہ جانوروں کے دل بھی اس طرح پتھر نہیں ہوتے۔ اس کے علاوہ یہی وہ انسان ہے جو اپنی اولاد کو قتل کیا کرتے تھے، جبکہ جانور عمومی طور پر اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، وہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کرتے۔ انسان ظلم کر کے فخر کرتے ہیں جبکہ جانور ایسا نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ جس ماحول میں جانور رہتے ہیں وہ کبھی اپنے ماحول کو خراب نہیں کرتے، مگر انسان ہی وہ ہے جہاں رہتا ہے وہ اپنے ماحول کو خراب کر دیتا ہے۔ لڑائی لڑنا، جنگ کی طرف آمدہ کرنا، یہ کام کبھی جانور نہیں کرتے۔ بہرحال جب لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو یہ جانور سے بھی بدتر ہو گئے۔ اس کے علاوہ سورت کے آخر میں ہم پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ایک سنت کا ذکر کیا۔ اللہ کی سنت، اللہ کی قدرت یہ ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں میں سے یا اعمال میں سے کسی حلال عمل کو چھوڑتا ہے اور اللہ کا نافرمان بنتا ہے تو اللہ اس کے مقابلے میں اسے کسی حرام عمل میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جیسے کہ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اگر کوئی آدمی اللہ کی عبادت نہیں کرتا ہے تو وہ شیطان کی عبادت کرے گا۔ درمیان کی کوئی چیز ہوتی نہیں ہے، نیوٹرل جیسے کہتے ہیں، اسلام میں اس کا کوئی مقام نہیں، یا تو آپ اللہ کے بندے ہیں یا تو آپ شیطان کے بندے ہیں۔ جیسے کہ بنی اسرائیل کا ذکر کیا، توحید کو چھوڑا تو وہ فوراً بچڑے کی عبادت میں لگ گئے۔ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا اللہ کا قانون ہے۔ اس کے علاوہ امام سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جس آدمی کو اللہ نے مال سے نوازا اگر وہ اللہ کی اطاعت میں نہیں خرچ کرتا ہے تو اللہ شیطان کے راستے میں اسے خرچ کرنے والا لگا دیتا ہے۔ جیسے قارون کے پاس مال تھا، کہا گیا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کر، اس نے نہیں کیا تو وہ شیطان کے راستے میں خرچ کرنے لگ گیا۔ اسی طرح جو آدمی اللہ کے سامنے اپنی گردن کو نہیں جھکاتا ہے اللہ اپنے بندوں کے سامنے اس کی گردن کو جھکا دیتا ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ جیسے کہ فرعون یہ ظلم کرتا تھا، یہ جبر کرتا تھا، اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بنی اسرائیل کے سامنے اسے ڈبو دیا جسے وہ غلام سمجھتا تھا، اپنی مجلس میں آنے نہیں دیتا تھا، اور وہ تخت، وہ اس کے باغات جس پر وہ ایک وقت فخر کرتا تھا، اللہ نے ان غریب اور فقیر بنی اسرائیل کو سب کا مالک بنا دیا۔ اس کے علاوہ
جو آدمی حق کو چھوڑے گا وہ باطل کو اپنائے گا. جیسے کہ ہم نے سنا ہے کہ قیامت کے قریب دجال آئے گا. اگر کوئی آدمی کتاب و سنت پر عمل نہیں کرے گا وہ دجال کی اتباع کرنے والوں میں سے بن جائے گا. اس کے علاوہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو شکر کی توفیق نہ دے, وہ اللہ کا شکر نہ ادا کرے, تو وہ آدمی اللہ کا نافرمان بن جاتا ہے, ناشکرہ بن جاتا ہے. جیسے کہ قوم سبا کا قصہ ہے. جو آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ملنے کے بعد استغفار نہیں کرتا ہے, اللہ ایسے لوگوں کو رزق سے محروم کر دیتا ہے. جیسے کہ قوم نوح کی مثال دی گئی. قوم نوح کو اللہ تعالیٰ نے زندگی کے رزق ہی سے محروم کر دیا. جو آدمی پاک دامنی کو چھوڑے اللہ تعالیٰ اسے فحش میں مبتلا کر دیتا ہے. قوم لوط کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے. ان کے پاس عورتیں تھی جس سے وہ اپنی خواہشات کو پوری کر سکتے تھے, لیکن جہاں حلال کو چھوڑا وہ حرام میں مبتلا ہو گئے. اس کے علاوہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو مال دے, کسی کو عہدہ دے, کسی کو پوزیشن دے, اور یہ ملنے کے بعد وہ تواضع نہ کرے تو اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل کر دیتا ہے. فرعون کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے. اور جو آدمی مال ملنے کے بعد اللہ کے بندوں پر خرچ کرتے ہوئے صدقہ نہیں کرتا, اللہ ایسے لوگوں کے مال کو نقصان کی طرف پھیر دیتا ہے. صاحب جنتین کا قصہ موجود ہے. بہرحال یہ پیغامات سارے کے سارے سورہ بقرہ کے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ کے اندر جتنے پیغامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو دیے ہیں, ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس پر غور کرنے, قرآن میں تدبر کرنے اور بتائی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا انه هو الغفور الرحيم. جزاكم الله خير واحسن الله اليكم. السلام عليكم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں. علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں. مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. فجزاکم اللہ خیر.